فبأي آلاء ربكما تكذبان. اجتماع کی حیثیت ایک تعارف کی ہے، ورنہ اصل میدان دعوت، میدان محنت وہ اپنی سطح سے نیچے اتر کر فرد پر محنت، یہ دعوت، یہی اصل دعوت ہے. اور یہ بات میں پوری قوت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں آج کل کہ دعوت کا فریضہ اپنے بدن کو استعمال کیے بغیر خدا کی قسم ادا نہیں ہوگا، نہ قلم سے، نہ اخبار سے، نہ رسائل سے، نہ دنیا جہان کے ذرائع سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. اس کے لیے بدن کا استعمال فرض عین ہے. اس کے لیے بدن کا استعمال فرض عین ہے، خارجی کسی چیز سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. اس لیے ہمارے اجتماعات میں انتظامات یہ بہت آخری درجے کی چیز ہے. اگر آپ اس کو اول درجہ دیں گے انتظامات کو تو آپ غیر مدد نہیں دیکھ سکیں گے، اور اگر آپ اجتماع کے انتظام کو آخری درجہ دیں اور دعوت کو اور انفرادی ملاقاتوں کو، اور مزید عرض کرتا ہوں اس کے ساتھ رات کے قیام اور تہجد کو اور کثرت ذکر اور تلاوت کو، اگر آپ اس کو پر زور دیں، اس کو مقدم رکھیں تو پھر اجتماع کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اس کے انتظام کو تو اللہ تعالیٰ اس طرح انتظام فرماتے ہیں کہ ہم نے غزوات میں آپ دیکھیے، جس غزوے میں انتظام کوئی نہیں ہے اس میں اللہ کی مدد زیادہ ہے. جس غزوے میں صحابہ کی تعداد زیادہ ہے اس میں قرآن یہ کہتا ہے تمہیں تمہاری تعداد نے اور تمہارے بڑے اجتماع نے تمہیں کوئی نفع نہیں دیا. قرآن کی آیت کا میں نے مفہوم عرض کیا ہے. اذا اعجبتکم کثرتکم فلن تغنی عنکم شیئا وضاقت الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرین. یہ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں خیال آ گیا صحابہ کے بارے میں جو سارے کے سارے مخلصین تھے، ان کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تم اکثریت میں آ گئے ہو، تمہاری اکثریت ہے، تم غالب آ جاؤ گے، تو تمہیں تمہاری اکثریت سے کوئی نفع نہیں پہنچایا. یہ مخلصین، مجاہدین، شہداء کے بارے میں قرآن کی آیت ہے. تو پھر ہمارا اخلاص، ہمارا جہد، ہماری کوشش ان کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ سیرت سے صاف بات ملتی ہے کہ جہاں دعوت، عبادت، ذکر و تلاوت مقدم رہی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ جہاں کوئی انتظام نہیں تھا. غزوہ خندق میں دیکھیے کوئی انتظام نہیں ہے، کھانے کا کتنا انتظام، اور رکاوٹوں کے ہٹنے کا کیا انتظام، اور چٹان کے ٹوٹنے کا کیا انتظام. اور اتنا ہی نہیں، جو آئندہ ہونے والی فتوحات ہیں آپ کی وفات کے بعد، مدائن کا اور قیصر کسریٰ کے محلات کا فتح ہونا، وہ بھی سارا اس غزوے میں دکھلایا گیا ہے جس میں سب سے زیادہ بدنظمی تھی، کوئی نظم نہیں تھا. اس لیے قرآن کی آیت میں پڑھی ہے اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا کہیں بھی کوئی اجتماع ٹھہر جائے، یہ کر رہا ہوں، اذا لقیتم فئۃ، تمہارا کہیں بھی اجتماع ٹھہر جائے کسی بھی قوم کے ساتھ، اگر تمہارا جو ہے ملنا ہو جائے تو تمہارے کامیابی کے لیے قرآن نے 2 چیزیں بیان کی. ایک تو کام جم کر کرنا، اور دوسرا حکم یہ دیا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نکلنے والی جماعتوں سے، اگر تم نے 2 کام زیادہ کیے، قرآن کی تلاوت اور رات کا قیام، قرآن کی تلاوت اور رات کا قیام، تو فرماتے تھے کہ پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، تم اپنے مشن میں، اپنی محنت میں کامیاب ہو سکو گے. یہی آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ، یہ بالکل ترجمہ ہے اس آیت کا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. تو مجھے ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ ساتھی مدد اللہ سے مانگیں. اور میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں مدد مانگنے کا تعلق صرف انتظامی امور تک رہ گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ نہیں، اس پورے ملک، سارے عالم کے قلوب کے ہدایت کی طرف پھیرنے کی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھ لیجیے. غزوات کی دعائیں، آپ کی غزوات کی دعائیں ہوئی ہے، اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو تجھے کوئی سوئے زمین پر سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا. یہ ہدایت کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے. بلکہ میں تو عرض کرتا ہوں کہ ہم تو بہت امن کے ماحول میں ہیں، وہاں تو قتال کے ماحول میں جہاں گھمسان کی جنگ چل رہی ہو وہاں بھی اپنے مقابل دشمن کے لیے ہدایت کی تمنا
صحابہ کرام کس طرح دلوں میں رکھتے تھے. ساری مشرکین کی فوج کا سپہ سالار جرجا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ میدان قتال میں اس کوشش میں ہے کہ میری بات مان لے، میری بات مان لے، ہماری بات قبول کر. ہم عرض کرتے ہیں کہ قلوب کا اصل مسخر ہونا، اس کا تعلق منبر کے مضامین سے، یہ بیان تقاریر سے، اس کا خدا کی قسم قطعاً کوئی تعلق نہیں، قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کچھ نہیں ہے، یہ ایک نشر و اشاعت ہے، یہ جو ہے ایک معلومات کا ایک مذاکرہ ہے. ورنہ اصل قلوب کو مسخر کرنے والے جو نبوت والے اعمال اجتماعات کے موقع پر ہے. آپ ساری غزوات کی ساری راتیں عبادت میں گزری. اب مزدلفہ کی رات شب قدر سے افضل ہے لیکن آرام میں گزری، اور غزوات کی ساری راتیں عبادت میں گزری. عبادت کے دن کی رات آرام میں گزری ہے، اور جہاد اور دعوت اور امت کو خیر کی طرف لانے کی راتیں ساری راتیں عبادت میں گزری. آپ ساری غزوات کی راتیں دیکھیں. ہم یہ بات اجازت کرتے ہیں کہ انتظامی امور کی وجہ سے ساتھیوں کی طبیعت جو ہے وہ زیادہ انتظام کی طرف مائل ہو جاتی ہے، جبکہ ہمیں سیرت میں ملتا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے وقت کو آتے ہوئے دیکھا جن آپ ساتھیوں کے ساتھ طائف میں وہ کیا تھا جو کیا تھا، لیکن اس وقت کو دیکھتے ہی مغیرہ بن شعبہ نے سارے خدمت کا تقاضا چھوڑا اور اونٹوں کو چھوڑا اور دوڑے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ میں جا کر خوشخبری سناؤں کہ یہ آنے والے حضرات کا استقبال، ان کی طرف لپکنا، سارے انتظام پر استقبال کو مقدم کرنا، یہ ہیں وہ بنیادی چیزیں جس سے ماحول میں آنے والے آدمی کا دل پلٹتا تھا اور اس کو اللہ کے تعلق اور اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس ہوتا تھا. تو ان چیزوں کا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی جو غیبی مددیں اترتی ہیں وہ انفرادی دعوت پر اترتی ہے. اجتماعات سے ذہن یہ بنتا ہے کہ اجتماع اصل ہے، اس لیے ہم غور کرتے ہیں کہ پبلک اسلام میں جمع ہوتی ہے اور اجتماع سے فارغ ہو کر غائب ہو جاتی ہے. موافقہ کا ملفوظ ہے کہ جو مجمع تمہاری انفرادی محنت سے جمع ہوگا وہ تمہاری بات لے گا. جو مجمع تمہاری انفرادی، مجھے خوب یاد ہے 2000 میں ہم آئے تھے، حضرت آپ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ غیر رحمت فرمائے، حاجی صاحب نے آپ پہنچتے ہی پہلا کام یہ کیا، ایئرپورٹ سے پہنچے ہی تھے سارے جتنے بھی ساتھی تھے بنگلہ دیش سے، نظام الدین سے، پاکستان سے، عرب سے، ادھر سے ادھر سے جتنے مہمان آئے تھے، حاجی صاحب نے پہنچتے ہی سب کی جماعتیں بنا بنا کر تمہارے اسی امریکہ میں علاقوں میں تقسیم کر دیا. حاجی صاحب کے ذمہ تو کھانے کا انتظام ہے، یعنی کھانا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم بھی جاؤ، اور ان کا ذمہ پانی کا میرے ذمہ ہے، تم بھی جاؤ. سب کی جماعتیں بنا کر سارے اجتماع سے آس پاس کے جتنے محلے تھے ان سب میں جماعتیں حاجی صاحب نے سب روانہ کر. ہماری تشکیل کی بات میں ہو گئی. مولوی صاحب کہنے لگے، مولوی صاحب معذورات ہوئے، کہنے لگے حاجی صاحب نے کہا بھائی تو ہی جاؤ. مولوی صاحب نے کہا جی میں تو حکم ہے، میں لاؤ گاڑی لاؤ. مولوی صاحب جب جانے کے تیار ہو گئے تو حاجی صاحب نے کہا تو ذکر دعا میں رہے یہاں. ہم سارے ساتھیوں کو یہ میں کہتا ہوں آخری ہے ایک حقیقت ہے، جب کسی طرح میدان فتح نہیں ہوا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے قافلے کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر پورے میدان میں بکھیر دی. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح کا فیصلہ ہوا ہے، تو روایت کے اندر موجود ہے، میں تو کوئی خیری باتیں نہیں کر رہا. جب انتظام ساتھیوں پر غالب آ جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کے دو نقصان یہ ہوتے ہیں کہ ایک انفرادی دعوت میں بھی، انفرادی عبادت میں بھی، دونوں میں کمی ہے. جبکہ لوگوں کے قلوب کے مسخر ہونے اور غیبی طور پر انتظامات کی سہولتوں میں سب سے زیادہ دخل اس کا ہوتا ہے دعا اور عبادت، دعا اور دعوت، دعا اور دعوت. تو ہمارے ساتھ اس کا خیال رکھیں کہ وہ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں. ورنہ میں نے قرآن کی آیت شروع میں پڑھی تھی،
کا مفہوم یہ ہے یہ کفار مکہ کو اس بات پر بڑا فخر تھا کہ ہم نے بیت اللہ بنایا ہے، ہم بیت اللہ کی آباد کاری ہم کرتے ہیں، بیت اللہ کی تنیت ہمارے پاس ہے، حالانکہ وہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ کا ہے، سب کچھ صحیح ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا یہ سارا کام کرنا اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اور ساتھ نے فرمایا وجاہد فی سبیل اللہ۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ کوئی بھی عمل خیرات نہیں کر لے، مسجد کی تعمیر کا، کسی انتظام کا، کسی اجتماع کا، کچھ بھی کر لے، لیکن وجاہد فی سبیل اللہ، اس آیت کا مفہوم صاف یہ ہے کہ انتظام وہ اصل محنت کا بدل نہیں ہے، انتظام محنت کا بدل نہیں ہے، اس لیے کہ سارا انتظام کام کے لیے اللہ ایسا فرمایا وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، کہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی نے عرض کیا ہے رسول اللہ، میں مدینہ منورہ میں رہ کر 6000 سونے کی اشرفیاں اگر مدینہ منورہ میں رہ کر اللہ کے راستے میں جانے والوں کے انتظامات میں، غازیوں کے انتظامات میں، مجاہدین کے انتظامات میں، بیواؤں یتیموں پر خرچ کر دوں تو کیا یہ میرے اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل ہو جائے گی؟ یہ سوال صحابی نے کیا، اور حضرت روایت کرتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، صحابی نے آ کے یہ سوال کیا، آپ نے جواب فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں نکل کر سو رہا ہے وہ بھی تجھ سے افضل ہے، جو سونے والا نکلا ہوا ہے اگر وہ سو بھی رہا ہے تو اس کا سونا بھی تیرے ہی سونا خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ یہ روایت موجود ہے۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہم اس حال کو اس وقت ایک عالم اعتبار سے ایک میدان کی اور اس پر تو توجہ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا میدان میں اعمال کیا ہے، میدان میں اعمال کیا ہے۔ صاحب نے میدان قتال میں تو خیر میدان قتال نہیں ہے، میدان قتال میں دعوت، عبادت، تعلیم، تینوں کو حیات صحابہ میں یہ سب جمع کیا ہے، دعوت، تعلیم، عبادت، تینوں چیزیں۔ اس لیے کہ بہت سے نئے لوگ آئیں گے اور سب سے بنیادی فریضہ ہمارے ذمہ وہ اختلاط کا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے بعض سماج میں کہ جو پرانا عملہ ہے، عام کو سمجھنے والا، امت کا غم رکھنے والا، وقت لگایا ہوا، وہ چن کر لگایا جاتا ہے انتظامات، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قدامت کا، ہمارے پرانا پن کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں کوئی انتظام کی بڑی چیز نہیں۔ یہ چیز سے بڑی تشویش ہے کہ وہ عملہ جس کی صلاحیت آنے والے مجمع پر لگنی تھی، اختلاط سے، انفرادی دعوت سے، مجمع کے درمیان میں رہ کر ایسے چھٹا ہوا مجمع جسے کریم کہا جائے، وہ اب سمجھتا ہے کہ ہمیں انتظام میں موقع دیا جائے، حالانکہ سیرت میں یہ ملتا ہے کہ نئے لوگوں کو ان کی تعریف قلب کے لیے انتظام دیا جائے۔ یہ سیرت میں اس کی بہت واقعات ہیں، وقت نہیں ہے میں عرض کرتا، بے شمار مثالیں اس کی ہیں، بے شمار مثالیں اس کی ہیں۔ میں چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، شاید سمجھ میں آ جائے بات۔ مولانا صاحب کے دسترخوان پر کھانا ہو رہا ہے، مولانا صاحب تشریف فرمائے، مفتی عابدین صاحب بیٹھے ہیں، مولانا سید خان صاحب بیٹھے ہیں، سارے اکابر مشائخ۔ مولانا صاحب کوئی بات کر رہے ہیں، ایک مدرسے کا طالب علم کھڑے ہو کے پانی پلا رہا تھا، مولانا سید خان صاحب کو جذبہ ہوا خدمت کا، تو اس سے کہیں گے طالب علم سے کہ بھائی مجھے دیتی پانی پلا، وہ کھانے سے پانی ہو چکے تھے، تو اس کے مولانا سید خان صاحب اٹھے اور انہوں نے اس طالب علم کے ہاتھ سے گلاس لے کے وہ کھڑے ہو گئے اور یہ بات کر رہے، وہاں صاحب پانی پلا رہے، اور وہ جو طالب علم پلا رہا تھا وہ چلا گیا، ہم سب غصہ آئے،
حضرت فرمایا جو کام اس کے کرنے کا تھا وہ تو تم نے لے لیا، اور جو کام تمہارے کرنے کا تھا وہ تم نے چھوڑ دیا، اس جذبے میں کہ مجھے پانی پلانے کا شوق ہے۔ میں ایک مثال آپ کو بالکل زندہ مثال پیش کر رہا ہوں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کی اہمیت وہ طالب علم تو اس کی شکایت نہیں ہے، اس کو سمجھے گا وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور جو تمہارے کرنے کا کام تھا وہ تم نے چھوڑ دیا، تو اس بات کا ذرا خیال رکھا جائے۔ یہ ہمارے پرانے ساتھی جو ماشاء اللہ 4 ماہ لگائے ہوئے اور پرانے حضرات ہیں، ان کو لے کر آخر ان سے کوئی مذاکرہ ہو، اس سے عام آنے والے بچوں کے ساتھ اختلاط اور ان کے آنے والوں کی تشکیل اور ان کی ترغیب دے کر ان کے اوقات کو بڑھوانا، نئے آنے والوں سے اختلاط کر کے انہیں خود اس کے لیے تیار کرنا۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات نے اہتمام کیا، اکرام کیا، ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں ان تمام حضرات کا جنہوں نے ہندی کی کوشش بھی کی ہے اور ہر طرح سے انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا الہ الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللهم رب السماوات السبع وما اضلنا ورب الارض السبع وما اغفلنا ورب الشياطين وما اضلوا ورب الرياح وما ذرينا انا نسألك خير هذه القرية وخير اهلها وخير ما فيها وخير ما جبلت عليه ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر اهلها وشر ما فيها وشر ما جبلت عليه اللهم ارزقنا جناها وحببنا الى اهلها وحبب صالحي اهلها الينا رب انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين رب انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين رب انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری اس عمل کو قبول فرما، ہمارے لیے ہمارے ساتھیوں کے لیے بر اعظم اور پورا عالم اور پوری دنیا کے لیے باعث رشد و ہدایت فرما، ہمارے اس اجتماع کو امت کے مجتمع ہونے اور امت کے خیر پر جمع ہونے کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ جو اصول جو طریقت یہ ہم سے مطلوب ہیں تو ہمیں سب کو اجتماع ضبور ان پر جما دے، اور جو طریقت یہ مطلوب نہیں ہے تو ہمیں ان سے جھٹک کر ہٹا دے۔ اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ اس اجتماع کو پورا عالم میں ہدایت کا عام ہونے کا ذریعہ فرما، تمام عرضوں یا افعال سے حفاظت فرما، ہر قسم کی رکاوٹوں سے ناگواریوں سے حفاظت فرما۔ وہ نصرات غیبیہ جو تو نے دور صحابہ میں اس پر نازل کی ہیں، اے اللہ ہم آج اس کے پہلے سے زیادہ محتاج ہیں، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر وہ غیبی نصرت نازل فرما جو دور صحابہ میں نازل کر چکا ہے۔ اے اللہ تو اپنی اسی قدرت کے ساتھ ہے، یا اللہ اپنے ذوق پہ تجھ سے اقرار کرتے ہیں، ہمیں قدم قدم پر تیری نصرت کی ضرورت ہے، ہم قدم قدم پر تیری مدد کے محتاج ہیں، کرم فرما کر فضل فرما کر غیر نصرت شامل حال فرما، ہماری دوستوں کو قبول فرما، ان کی کوشش محنت کو قبول فرما، ان کے استقبال کو قبول فرما، اور یا اللہ ان کی تمام تر جتنے انتظامات میں نے محنتیں کی ہیں یا اللہ تو ان کو وہ عطا فرما جو اجر تو نے صحابہ کو عطا فرمایا ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ کوئی ساتھی اسی طرح بیٹھے ہیں سب فبأي آلاء ربكما تكذبان